ہیں کہ کون ہمارا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ شورا کی آیت نمبر 54 تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ میں نے ثواب کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عزت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ گھر سے مجلس میں آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ثواب اسی وقت مل جایا کرتا ہے۔ تو یہاں کے مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر فارغ سے آیا ہوا مسافر بھی اگر خلوص دل سے نوکری پیش کرے تو اسے ایمان کا 10واں تخت عطا ہو جاتا ہے۔ جبرائیل اس دروازے کا بہت پرانا خادم ہے۔ جب بھی کوئی نوکر کسی دہلیز پہ نوکری پیش کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے ترقی مل جائے، اس کے درجات میں پروموشن ہو جائے۔ جبریل نے بڑا عرصہ دہلیز سیدہ پہ نوکری پیش کی۔ آواز ہدیت جبرائیل، ترقی چاہتے ہو، اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہو تو پھر آؤ ہم تمہیں ترقی دیتے ہیں۔ پہلے تم سید الملائکہ تھے، اب ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 54، 5 اور 4 9 عدد ہے اس سیدہ کا جس کی ابو طالب کی حویلی پر حکومت ہے۔ مالک فرما رہا ہے وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمہ، جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی نصرت کی، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پھر مقام سبیل پر یعنی سوال و جواب کے موقع پر اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت مختصر سی آیت، بالکل واضح ترجمہ۔ مالک فرمایا جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی نصرت کی اس سے پھر حساب کتاب پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ظلم ہونے سے پہلے مظلوم کی مدد کی یا ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کی مدد کی، فرمایا جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی نصرت کی۔ اب اس بات کو آسان کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں سے واپس جاتے ہوئے راستے میں میرا سامان لوٹا جائے تو دوسرے دن کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے شاہ جی میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، تو میں کہوں گا آپ کا بڑا شکریہ، لیکن اس وقت آپ کہاں تھے جب میرا مال لوٹا جا رہا تھا، مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے مظلوم کی مدد اس وقت کی جاتی ہے جب اس پر ظلم ہو رہا ہو، لیکن مالک فرما رہے جس نے ظلم کے بعد مدد کی اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو پھر آئیے سارے مل کے تلاش کریں کہ ظلم کے بعد مظلوم کی نصرت کیا ہے۔ تو یہ نصرت تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو تاریخ کے دشت سے گزار کر ایک میدان میں لے چلتا ہوں جس کا نام ہے میدان احد۔ وہاں پر حسنین کے نانا تشریف فرمائے۔ آواز بلند تر صلوات اللہم محمد وآل محمد۔ تو سرکار کے دندان مبارک زخمی ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دان ٹوٹے، چونکہ دان ٹوٹنا ایک نقص ہے اور جہاں نقص ہو وہاں محمد نہیں ہوتا۔ سرکار کے دندان زخمی ہوئے، چہرہ مبارک سے لہو نکلا۔ اب یہ خبر پہنچ گئی کرن۔ کرن یمن کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ وہاں ایک عاشق مصطفیٰ تھا جو صرف زبانی عاشق مصطفیٰ نہیں تھا
جو زبانی دعوے نہیں کرتا تھا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، بلکہ آپ بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے یہاں پہ 4 مصرے پڑھتا چلوں۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے بارش سے خفا رہتے ہیں۔ وہ عاشق مصطفیٰ زبانی عاشق نہیں تھا، وہ حقیقت میں عاشق مصطفیٰ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ محبوب کے دندان زخمی ہو گئے، چہرہ محبوب سے خون نکلا، اس نے فوراً ایک پتھر اٹھایا اور کیا کیا، بلکہ آپ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایک لفظ آیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور پاک ہوئے زخمی، تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور زخمی ہوئے تو لوگ چھوڑ کے جانے لگے، صرف میرے مولا علی کھڑے رہے۔ سرکار نے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم اب مذہب پہ رہ کے کیا کریں گے، جب محمد نہیں رہے ہم اس دین پہ رہ کے کیا کریں گے، اور میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر محمد نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ ہائے ہائے، تو اب کیا ہوا، چونکہ جانے والے چھوڑ کے جا رہے تھے تو سرکار امیر کائنات نے زخم رسالت کو بلند کیا اور جانے والوں سے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جب سرکار انتقال کر گئے تو ہم اب اس مذہب پہ رہ کے کیا کریں گے۔ سرکار نے فرمایا جانے والوں واپس پلٹو، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ اب دنیا پوچھتی ہے غدیر کیا ہے، یہ ولایت کا اعلان کیا ہے، تو دنیا والوں سمجھو اگر کسی میدان میں امامت رسالت کو بلند کرے اور بلند کر کے کہے ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت بھی جاتے جاتے امامت کو بلند کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو احد میں تو وہاں پہ سرکار کے دندان زخمی ہوئے، خبر عاشق مصطفیٰ تک پہنچی، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اپنا ایک دانت شہید کر لیا، پھر سوچا شاید یہ دانت زخمی نہ ہوا، پھر انہوں نے دوسرا دانت توڑا، ایسے ایک ایک کرتے سارے دانت شہید کر لیے۔ جب سارے دانت توڑ لیے تو خبر مدینہ پہنچی، جب خبر پہنچی تو حضور اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، اب جب خبر پہنچی تو لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب سرکار جانتے تھے لیکن مجھ جیسے کم علموں تک بات پہنچانے کے لیے سرکار نے ان سے پوچھا یہ کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار وہ جو یمن میں آپ کا عاشق رہتا ہے اس نے آپ کی یاد میں اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ اب ماتمی نوجوانوں کے لیے لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر سرکار فرماتے کہ اللہ اویس کو معاف فرمائے تو معافی ہوتی ہے غلطی کی، ہائے ہائے معافی ہوتی ہے گناہ کی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اویس کو معاف کرے، سرکار نے فرمایا ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ہائے 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 ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور بات یہاں پہ نہیں رکی، اتنا کہنے کے بعد اب جو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے میں چپ چہرے کی زیارت کروں گا، اتنا کہنے کے بعد
سرکار نے دیکھا آسمان کی طرف اور اپنے خاندانی ملازم سے فرمایا، جبرائیل جبرائیل، جہاں سے حسنین کے لیے کپڑے لاتے تھے وہاں سے اویس کے لیے کیلے لے کے آؤ۔ ہے جہاں سے حسنین کے لیے کپڑے آتے وہاں سے عاشق کے لیے کیلے آئے۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اس وقت یمن کے کیلے بڑے مشہور تھے۔ تو آئیے سارے مل کے دہلیز مصطفیٰ پہ سوال کریں، سجدہ کر کے سوال کریں، سرکار یمن کے کیلے بڑے مشہور ہیں، آپ نے اویس کے لیے جنت سے کیوں منگوائے؟ تو سرکار فرمائیں گے اس لیے کہ اویس نے سب سے پہلے ہمارے لیے خون نکالا ہے۔ اب جہاں سے حسنین کے لیے کپڑے آتے تھے وہاں سے اویس کے لیے کیلے آئے۔ آپ پھر جب کچھ لوگ یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اویس کا دانت توڑنا ہمارے لیے حجت نہیں، اگر تو علی مولا اپنے دندان شہید کرتے تو پھر ہم بھی خون نکالتے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں عقل کے اندھو، تو کہ امیر کائنات ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھے، توجہ میں اپنے موضوع پہ آیا ہوں، تو کہ میرے مولا کائنات ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھے، انہوں نے اپنے نہیں توڑے، انہوں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے ہیں۔ لیکن اویس تھے دور، اویس تھے کرن میں، اویس تھے یمن میں، انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے سوچا کہ اگر یہاں پر میں نے کوئی عمل نہ کیا تو آنے والا مورخ، آنے والے مسلمان، آنے والے مولوی میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں اس جنگ میں کس کے ساتھ تھا، ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ یا محمد کے ساتھ۔ تو اویس نے سارے دانت توڑ کے ملا کو سمجھایا کہ میں ظالم کے ساتھ نہیں، میں مظلوم کے ساتھ، میں ابو سفیان کے ساتھ نہیں، میں محمد کے ساتھ۔ آج میرا ماتمی نوجوان ماتم کر کے زنجیر چلا کے خون نکال کے ثابت کرتا ہے اگر کربلا میں ہوتا یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ ہوتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مل کے بولو حیدری۔ تو یہ نصرت ہے جو ظلم کے بعد ہے، سرکار اویس نے نصرت کی ظلم کے بعد، اور یہ جو ہم عزاداری میں آئے ہیں یہ بھی نصرت مظلوم ہے، اور مالک کہہ رہا ہے جس نے نصرت مظلوم کی اس سے سبیل پر کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اور ناصر مظلوم کا ذکر کروں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے اور بعد میں کس نے پڑھنا ہے، لیکن ایک ناصر امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن امیر کائنات مسجد کوفہ سے نکلے، کوفہ کی گلی میں آئے تو وہاں میرے امام کا ناصر کھڑا تھا، ناصر مظلوم کھڑا تھا۔ مولا چلتے چلتے اپنے اس دیوانے کے پاس آئے، اپنے عاشق کو ساتھ لیا، چلتے چلتے ایک چوک پہ رکے، ایک چوراہے پہ رکے، مولا آواز دے کے کہتے ہیں میسم، ہائے ہائے، مولا فرماتے میسم، جی سرکار، اچھا میرے دل چاہتا ہے یہاں تھوڑا سا میسم کا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ نے ذاکرین سے خطبات سے سنا ہے کہ جناب میسم کی جگہ پر بیٹھ کے مولا کائنات کھجوریں بیچتے تھے۔ اگر صدر پور کے مومنین کے دلوں پہ یہ جملہ نہ لکھ دوں تو آل محمد سے خیرات مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میسم وہ عاشق علی تھا، وہ دیانت دار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود میسم کی جگہ پر بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی، کبھی کبھی دیانت خود میسم کی جگہ پر بیٹھتی۔ تو یہی میسم، مولا کائنات نے میسم کو ساتھ لیا
اور میسم یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، میسم تھے یمن کے رہنے والے، اور کرتے کیا تھے؟ مولانا نے دو علم عطا فرمائے، ایک نے علم عرفان عطا فرمایا، علم معرفت عطا فرمایا، دوسرا علم مولانا میسم کو شجرے پڑھنے کا علم عطا فرمایا، کیا کہنے اور اتنے معرفت والے تھے۔ ایک دن جناب میسم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ پانی کی ایک لہر اٹھی ماسٹر صاحب، وہ کشتی کے اوپر سے گزری، جب پانی کشتی کے اوپر سے گزرا، میسم کی معرفت دیکھنا، میسم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، قریب ایک دشمن اہل بیت تھا، جیسے بندہ میں لفظ کی مجبوری کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ آل محمد کے دشمن کو اللہ بندگی سے خارج کر دیتا ہے۔ آل محمد کے دشمن کو اللہ بندگی سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ قریب بیٹھا تھا، آواز دے کے کہتا ہے میسم یہ بھی کوئی انا للہ پڑھنے کا وقت ہے؟ جب کہا نا میسم یہ بھی کوئی انا للہ پڑھنے کا وقت ہے، اس ممبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم، میسم آواز دے کہتے ہیں یہ ابھی جو پانی کی لہر کشتی کے اوپر سے گری تھی، یہ مجھ سے کوئی باتیں کر کے گئی۔ یہ لعین کہتا ہے کبھی پانی بھی باتیں کیا کرتا ہے، اب دیکھنا عاشق علی کی فضیلت کیا ہے، جب کہا نا کبھی پانی بھی باتیں کرتا ہے، میسم مسکرا کے کہتے لعین تم جیسے جاہلوں سے نہیں کرتا، ہم جیسے ساقی کوثر کے غلاموں سے کرتا ہے۔ ہم جیسے ساقی کوثر کے غلاموں سے کرتا ہے۔ بی بی پاک معصوم مددگار، مولا آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کا بہت شکریہ۔ بندہ کہنے لگا پھر میسم بتاؤ یہ پانی تم سے کیا کہہ گیا؟ اب میں بندے کا نام نہیں لوں گا، چونکہ ممبر پہ میں وہ نام نہیں لیا کرتا، جنہیں اچھے طریقے سے لیا جائے تو اللہ پکڑ لے، برے طریقے سے لیا جائے تو پولیس پکڑ لے، میں بالکل اشارہ کر کے گزروں گا۔ وہ کہنے لگا بتا پانی کی لہر تمہیں کیا کہہ کے گئی؟ میسم فرماتے ہیں پانی مجھے بتا کے گیا کہ شام میں ماں کے نام سے پہچانا جانے والا مرا ہوا مر گیا ہے، مرا ہوا مر گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اچھا، تو یہی جناب میسم تھے، لوگوں کے ساقی کوثر کا نام لیا تو پانی ممبر پہ آ گیا، تو یہی جناب میسم۔ مولا کائنات نے میسم کو ساتھ لیا، چلتے چلتے مولا ایک چوک پہ ایک چوراہے پہ رکے، آواز دیکھ کہتے میسم یہ چھوٹا سا کھجور کا پودا دیکھ رہے ہو، اس جملے پہ میں آپ کی دعا لوں گا۔ جب کہ نا میسم یہ چھوٹا سا پودا دیکھ رہے ہو، میسم آواز دے کہتے جی مولا آپ کی عطا کی ہوئی بصیرت اور بصارت سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی عطا کی ہوئی بصیرت اور بصارت سے دیکھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے میسم جب یہ پودا درخت بن جائے گا، جب یہ جوان ہو جائے گا تو تمہیں اس کی بلندی پر سولی لٹکایا جائے گا، اور عام انداز سے نہیں، پہلے تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر پیر کاٹے جائیں گے، پھر تمہاری آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر زبان کاٹی جائے گی۔ میسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میرا جرم، میرا قصور، جب کہا نا مولا میرا جرم میرا قصور، مولا مسکرا کے فرماتے ہماری ولایت، اب دیکھنا ولایت پڑھنے والے کا انعام کیا ہے۔ جب کہا نا ہماری ولایت، میسم نے دونوں ہاتھ علی کی نالین پہ رکھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا یہ پودا ابھی درخت بن سکتا ہے؟ کیا یہ پودا ابھی درخت بن سکتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میسم ذرا انتظار کرو، وقت کا انتظار کرو، یہ پودا جب اپنی مراحل سے گزرتا گزرتا پودے سے درخت بن جائے گا تو پھر اس کی بلندی پر ہماری محبت میں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میرے مولا نے میسم کو یہ خوشخبری سنا دی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اب پھر ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں، میرے مولا نے
کچھ وقت گزرنے کے بعد کائنات کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی طاقت واپس لے لی. انہیں موت نہیں آتی، کائنات کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت واپس لیتے ہیں. کہ وقت گزرتا 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 ممبر پہ ابن زیاد آ گیا. یا یوں کیوں نہ کہوں، بے شمار یوں کیوں نہ کہوں کہ اس قبیلے کا بندہ آ گیا جس قبیلے کے لوگ آج تک انسانوں میں اپنا اپنا حقیقی باپ ڈھونڈ رہے ہیں. ابن زیاد آیا ممبر پہ. اسے پتا چلا یہاں ایک عاشق علی رہتا ہے جو ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر مسجد میں علی علی کرتا ہے، علی کا نام لیتا ہے. انہوں نے کہا میسم کو بلا کے میرے دربار میں لایا جائے. جناب میسم کو بلایا گیا. ابن زیاد کہنے لگا میسم میں نے سنا ہے تم ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر مسجد میں علی علی کرتے ہو. اس کا مطلب ہے ابن زیاد کسی دور کا ہو، اسے مسجد میں علی کا نام اچھا نہیں لگتا. کہنے لگا تم ہر گلی میں، ہر چوک میں علی علی کرتے ہو، آج کے بعد علی علی نہ کرنا. میسم نے پیغام سنا، اپنے گھر میں آئے، اپنی ساری ڈیوٹی جاری رکھی. جس گلی میں جاتے، جس چوک میں جاتے، جس چوراہے میں جاتے علی علی کرتے. میسم کا پیغام پہنچا ابن زیاد تک کہ مولا کا غلام علی علی کرنے سے ابھی باز نہیں آیا. اس نے کچھ اپنے سپاہی بلائے. کہنے لگا جاؤ میسم کو گرفتار کر کے لاؤ. اس کے کچھ سپاہی چلے، آئے جناب میسم کے پاس، میسم کو زنجیریں پہنائیں. اب جو بندہ ادب کی ذاکری سن کے بولتا ہے اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. میسم کو زنجیریں پہنائیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا چلا. زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا چلا. آئے ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کہنے لگا میسم میں نے تمہیں کہا تھا ہر گلی میں، ہر چوک میں علی علی کرنا چھوڑ دو. جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اب میں اس سے دعا لینے جا رہا ہوں. جب ابن زیاد نے کہا نا میں نے کہا تھا ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں علی علی کرنا چھوڑ دو، تم نے علی علی کرنا نہیں چھوڑا. میسم آواز دیکھ کہتے لعین ہم تمہارے کہنے پر قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں، ہم تمہارے کہنے پر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے. یہ لعین کہتا ہے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی. میسم فرماتے ہیں بتا کیا سزا دی جائے گی. کہنے لگا پہلے تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر تمہارے پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر تمہاری آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اس کے بعد کھجور پہ لٹکا دیا جائے گا. اس ممبر کی عزت کی قسم جب کہا نا ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، پیر بھی کاٹے جائیں گے، سولی پہ لٹکایا جائے گا. پوری زندگی تہذیب اور آرام سے مسکرانے والا میسم آج پہلی بار کھلکھلا کے ہنسا. پہلی بار میسم کھلکھلا کے ہنسے. یہ لائن کہتا ہے لگتا ہے تمہارے دماغ پر، تمہارے قلب پر موت کا ڈر غالب آیا. جب کہنا لگتا ہے تمہارے دل پر، اب ماتمی نوجوانوں کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں. جب ابن زیاد نے کہا نا لگتا ہے تمہارے دل پر موت کا ڈر غالب آ گیا، موت سے ڈر کے دیوانے ہو کے ہنستے ہو. میسم آواز دے کہتے ہیں لعین یاد رکھنا علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. میرے مولا کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کہتا بتاؤ پھر تم کھلکھلا کے ہنسے کیوں؟ جب کہا نا کھلکھلا کے ہنسے کیوں؟ میسم مسکرا کے فرماتے میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی. میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی. ابن زیاد کہتا ہے پھر ہم ترتیب کو بدل دیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو علی نے کہا تھا وہ ہوا نہیں. جب کہا نا ترتیب کو بدل دیں گے دنیا کو پتہ چلے علی کا کہا ہوا نہیں. جناب میسم مسکرا کے فرماتے لعین تمہیں کیا پتا، کائنات میں ہوتا ہی وہ ہے جو علی نے کہا ہوتا ہے. کائنات میں ہوتا ہی وہ ہے جو میرے مولا نے کہا ہوتا ہے.
یہ کہتے ہیں ہم علی کا کہا ہوا بدل دیں گے. اپنے گماشتوں سے کہتا ہے میسم کے پیر بھی کاٹو، میسم کے ہاتھ بھی کاٹو، میسم کی آنکھیں بھی نکالو، زبان نہ کاٹنا، اسے لے جاؤ جا کے بلندی پہ لٹکا دو. میسم کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، میسم کے پیر بھی کاٹے گئے، میسم کی آنکھیں بھی نکالی گئیں، میسم کی زبان چھوڑ کے سولی کی بلندی پہ لٹکایا گیا. یا یوں کیوں نہ کہوں، اب سولی کا درخت نہیں تھا، علی کے ذاکر کے لیے ممبر بن گیا. ہے علی کے ذاکر کے لیے ممبر بن گیا. جیسے ہی جناب میسم کھجور کے درخت پہ آئے، آگے کہتے ہیں او کوفہ والو سنو، آج ہم تمہیں علی کے وہ فضائل سناتے ہیں جو تم نے آج تک نہیں سنے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب میسم کو دو علم میرے مولا نے عطا فرمائے تھے. ایک اپنی معرفت کا عرفان عطا فرمایا، دوسرا لوگوں کے شجرے پڑھنے سکھائے. جیسے ہی میسم آئے بلندی پر، کہتے ہیں آؤ آج ہم تم کو مولا علی کے فضائل سناتے ہیں جو تم نے کسی سے نہیں سنے. اب لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کھجور کے درخت کے قریب لوگ چکر کاٹنے لگے. اب یوں کیوں نہ کہوں، کھجور کا درخت نہیں تھا، علی کے عاشق کے طواف کا کعبہ بن گیا. علی کے عاشق کے طواف کا کعبہ بن گیا. لوگ گھروں سے جوک در جوک نکل کے اس درخت کے گرد چکر لگانے لگے. کیا علی کے دیوانے نے سولی کی بلندی کو علی کے فضائل کا قصیدہ پڑھنے کے لیے انتخاب کیا، کیونکہ کھول کے تقریر ہوتی ہی سولی پر ہے. علی پڑھنے کا مزہ آتا ہی دار پہ ہے. میسم آواز دے کہتے آؤ کوفہ والو سنو، ہمیں ہمارے مولا نے بتایا تھا، آدم کی توبہ ہم نے قبول کروائی تھی، مجھے میرے مولا نے بتایا تھا نوح کی کشتی کو کنارہ ہم نے عطا کیا تھا، مجھے میرے مولا نے بتایا تھا کہ ہم نے انبیاء کی چھپ چھپ کے مدد کی. ادھر یہ علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے. اب میسم نے انداز کو بدلا، آواز دے کے کہتے آؤ ہم تمہیں وہ ہنر بتاتے ہیں جو علی نے ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا. لوگ حیران ہوئے کہ کیا ہنر بتائے گا. میسم آواز دے کہتے کوفہ والو، فلاں کا باب وہ نہیں جو تاریخ نے لکھا ہے، فلاں کا باب وہ نہیں جیسے محلے والے بلاتے ہیں، فلاں کا باب وہ نہیں جیسے لوگ بلاتے ہیں. ایک گماشتہ چلتا چلتا اپنے زیاد لعین کے پاس آیا، کہتا ہے جا کے دیکھ علی کا دیوانہ سولی پر لوگوں کے حقیقی باپ بتا رہا ہے. یہ آواز دے کے کہتا ہے جلدی جاؤ میسم کی زبان کاٹو ورنہ میرا بھی اصلی بتا دے گا. امام زمانہ وہ آپ سے مددگار بسم اللہ. جاؤ جا کے میسم کی زبان کاٹو ورنہ میرا بھی اصلی بتا. 24 منٹ. جاؤ میسم کی زبان کاٹو ورنہ میرا بھی اصلی بتا دے گا. تو یہ ہے نصرت امام، یہ ہے نصرت مظلوم. اور یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ تعداد کے لیے نہیں ہے. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ یہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں نظر آنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور نظر نہ آنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس جگہ پر آل محمد کا ذکر ہو وہاں پہ ذکر کے مالک ضرور تشریف لاتے ہیں، اور جہاں پہ مالک تشریف فرما ہو وہاں نوکر کو ادب سے پڑھنا چاہیے، ادب سے سننا چاہیے. کیونکہ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. سکرپور والوں آل محمد مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہے. جاؤ عارفین سے سوال کرو. جس دن سید و ساجدین کے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، اس دن کا سورج بھی سجاد سے اجازت لے کے نکلا تھا.
ہائے 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 ہائے، یہ مانگنے والوں کا گھر نہیں، یہ کائنات میں بانٹنے والوں کا گھر ہے۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ذکر میں قبول کرتے ہیں۔ عزیزانو، آج 5 محرم، جب میں ممبر پاک پہ حاضر ہوا تو اس وقت ذاکر صاحب شہزادہ علی اصغر کا ذکر فرما رہے تھے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے جہاں بھی علی اصغر کا ذکر ہو وہاں پہ اصغر کے حصے کی بہن کا ذکر ہونا چاہیے۔ لوگ ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ ہر سال ماں بہنوں بیٹیوں کو لا کے مٹی پہ بیٹھ کے روتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں، آؤ میں تمہیں اپنے رونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ جاؤ اپنے مولویوں سے سوال کرو، اپنی تاریخ کی موٹی موٹی کتابیں پڑھو، عرب کا ماحول کیسا تھا جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، عرب والے اپنی بیٹی کو اٹھاتے، دور جا کے ریت میں گڑا کھودتے، اپنی بیٹی کو مٹی میں ڈال کے اوپر سے ریت ڈال دیتے، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے، بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا۔ عزیزانو، پھر حسنین کے پاک نانا تشریف لائے، حسنین کے پاک نانا نے سمجھایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، بیٹی تو بڑی عزت والی ہوتی ہے، بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹی کو اپنی میراث میں حصہ دیتے ہیں۔ کوئی رونے کی وجہ پوچھنے والوں، جس محمد نے عرب کے بدوؤں کو بیٹی کی تعلیم سکھائی تھی، مسلمانوں نے کلمہ پڑھ پڑھ کے اسی محمد کی بیٹیوں کو بہت مارا ہے۔ عزیزانو، کئی شامیں آل محمد کی بیٹیوں کے لیے آئیں، جو شام بھی آئی علی کی بیٹیوں کے لیے مشکل، شام جو بھی شام آئی وہ کربلا میں آئی تو مشکل، کربلا کے راستے میں آئی تو مشکل، لیکن ماتمی نوجوانوں، سب سے مشکل وہ شام تھی جو علی کی بیٹیوں کو شام میں آئی۔ میں بتاؤں یہ مشکل شام کس لیے تھی؟ مصائب طویل پڑھنے کی مجھے عادت نہیں ہے، ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ یہ شام اس لیے سب سے مشکل تھی کہ بیٹیاں علی کی دربار یزید کا، ہائے ہائے، اس سے بڑا کیا مصائب ہوگا؟ بیٹیاں علی کی دربار یزید کا۔ باطنی نوجوانوں، دربار یزید میں علی کی بیٹیاں، کہ ایک بار اعلان ہوا دربار والوں پردہ کرو، یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں آنے والی ہیں۔ میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا، یزید کی بیوی اور بیٹی کے لیے پردہ ہو گیا، جن کے نام پہ پردہ بنا تھا وہ ہاتھوں میں رسیاں پہن کے کھڑی تھی۔ اور جب اعلان ہو گیا نا پردہ کرو، یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں آنے والی ہیں، اعلان کے بعد یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں آئیں۔ اس کی بیوی جس کا نام ہے ہند، لوگ ہندا پڑھتے ہیں لیکن نام ہے ہند، یہ چلتی چلتی علی کی بیٹیوں کی طرف چلی گئی، لیکن اس کی بیٹی جس کا نام ہے رملہ، وہ علی کی بیٹیوں کی طرف نہیں گئی۔ مجھ سے ماتمی نوجوان سوال کرو رملہ کہاں گئی؟ صدر پور والوں، رملہ چلتی چلتی وہاں آئی جہاں 3.5 سال کا عصمت کا قرآن کھڑا تھا۔ رملہ چلتی چلتی وہاں آئی جہاں حسین کے سینے کا تعویذ کھڑا تھا۔ اب اس سے بڑا میرے پاس مصائب کا لفظ نہیں ہے۔ رملہ چلتی چلتی سکینہ کے پاس آئی اور آواز دے کر یہ چھوٹی قیدن اپنا تعارف کروا۔
اس سے بڑا کیا مصائب؟ یزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی سے کہا چھوٹی قیدن ذرا اپنا تعارف کروا. جب کہا نا ذرا اپنا تعارف کروا تو سکینہ آواز دے کر یہ رملہ میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں. عزیزانو جب کہا نا میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ آواز دے کر یہ چھوٹی قیدن جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے کانوں میں قیمتی در ہوتے ہیں، یہ دیکھنا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں قیمتی در ہیں. اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کانوں میں قیمتی در ہوتے. عزیزانو سکینہ رو کے کہتی ہے رملہ یہ جو در تیرے کانوں میں ہیں یہ تیرے نہیں، یہ مجھے بابا نے عید پہ منگوا کے دیے تھے. جب کہا نا بابا نے عید پہ منگوا کے دیے تھے. رملہ آواز دے کر یہ چھوٹی قیدن جب کوئی بندہ اپنی چیز کا دعویٰ کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی نشانی بتاتا ہے، اگر نشانی پوری ہو جائے تو اسے چیز واپس مل جاتی ہے. اگر یہ در تیرے ہیں اپنے دروں کی نشانی بتا. باطنی نوجوانوں بتاؤں سکینہ نے نشانی کیا بتائی؟ سکینہ آواز دے کر یہ رملہ ذرا یہ در اتار کے دیکھ، اگر لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر لہو نہیں لگا تو پھر تیرے ہیں. رملہ آواز دے کر یہ قیدن یہ در میں نے کئی بار اتارے، ان پہ ایسا خون ہے جو کئی بار دھویا لیکن دروں سے اترا نہیں. سکینہ آواز دے کر یہ رملہ تو قیامت تک دھوتی رہ، یہ لہو اتر نہیں سکتا. جب تک قیامت تک دھوتی رہ لہو اتر نہیں سکتا. عزیزانو رملہ نے دونوں در اتارے، دونوں ہاتھوں پہ رکھے، سیدہ سکینہ کے سامنے رکھ کے یہ قیدن تیری نشانی پوری ہو گئی، اب تو اپنے در واپس لے لے. آخری جملہ ذکر مصائب کا. جب کہا نا نشانی پوری ہو گئی اپنے در واپس لے لے. سکینہ آواز دے کر یہ رملہ اب یہ در تو اپنے پاس ہی رکھ. جب کہا نا در تو اپنے پاس رکھ. رملہ آواز دے کر یہ قیدن جب کوئی بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اگر دلیل پوری ہو جائے، اگر نشانی پوری ہو جائے تو اپنی چیز واپس لے لیتا ہے. تیرے دروں کی نشانی پوری ہو گئی تو در واپس کیوں نہیں لیتی؟ باطنی نوجوانوں میں مر جاتا یہ لفظ نہ پڑتا. جب کہا نا نشانی پوری ہو گئی تو در واپس کیوں نہیں لیتی؟ سکینہ آواز دے کے کہتی رملہ میری ایک مجبوری ہے، اب میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی، کنڈے بند تھے کہ ظالم نے کانوں سے در کھینچ. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. بارلا محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ اس مجلس اعزاز کو اپنی بارگاہ